ملک کے مختلف حصوں میں آنسو گیس کی شیلنگ، رکاوٹوں اور کنٹینرز کے درمیان سے بلند ہوتا یہ ہے تحریک انصاف کے نوجوانوں کا مقبول ترین نعرہ۔ پی ٹی آئی اپنے لیڈر عمران خان کی رہائی، عدلیہ کی بحالی کا مشن لے کر سڑکوں پر نکلی ہے۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ ملک میں یہ پہلی مرتبہ بڑا احتجاج نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ملکہ سرزمین نے یہ رکاوٹیں، آنسو گیس کی شیلنگ اور کئی مناظر دیکھے ہیں۔ آئیے ایک مرتبہ پاک سرزمین پر ہونے والے بڑے مظاہروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ 1960 کی ایوب خان کے خلاف طلبہ تحریک۔ سیاہ راتوں کے سائے میں جب آمریت کا سورج طلوع ہوا تو پاکستان کے نوجوانوں نے اپنی آزادی کے شمع روشن کی۔ 1960 کی دہائی میں طلبہ تحریک کی آنکھوں میں جمہوریت کے خواب تھے، ان کے ہاتھوں میں کتابیں تھیں اور دل میں تبدیلی کی آگ۔ صدر ایوب خان کی فولادی حکومت کے سامنے وہ ڈٹ گئے، ان کے نعروں کی گونج نے ایوانوں کی دیواریں ہلا دیں۔ ہم نے یہ آزادی مانگی نہیں تھی، ان کی آوازیں بلند ہوئیں۔ ایوب خان کا تخت لرز گیا اور ایک نئی سیاسی بیداری کا آغاز ہوا۔ 1977 کی ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف تحریک نظام مصطفیٰ۔ لیکن یہ محض ایک شروعات تھی۔ 1977 میں جب ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کھڑی تھی تو پاکستان نیشنل الائنس نے تحریک نظام مصطفیٰ کے نام پر ایک طوفان برپا کر دیا۔ انتخابی دھاندلی کے الزامات کی آندھی میں اسلامی نظام کے نعرے گونجے، سڑکیں احتجاجیوں سے بھر گئیں، بازار بند ہو گئے اور ہر طرف ایک انقلاب کی کہانی لکھی جا رہی تھی۔ اس طوفان نے بھٹو کی کشتی کو ڈبا دیا، لیکن ساتھ ہی جمہوریت کی کشتی بھی ڈوب گئی اور جنرل ضیاء الحق کی فوجی آمریت کی تاریخی چھا گئی۔ 1983 کی ضیاء الحق کے خلاف بحالی جمہوریت تحریک۔ پھر 1983 میں جب آمریت کی رات اپنے عروج پر تھی، تحریک بحالی جمہوریت نے مشعل جلائی۔ سندھ کی سرزمین پر خون بہا، لیکن جمہوریت کے پرستاروں نے ہمت نہ ہاری۔ ہر گرفتاری کے ساتھ مزید لوگ میدان میں اترے، ہر لاٹھی چارج کے بعد نئی صفیں بنی۔ یہ وہ دور تھا جب سیاسی جماعتوں نے اختلافات بھلا کر ایک جھنڈے تلے اکٹھے ہونے کا فیصلہ کیا۔ دنیا نے دیکھا کہ پاکستان میں جمہوریت کی آگ ابھی بجھی نہیں تھی۔ 2007 کی بکلا تحریک۔ 2007 کا سال جب ایک اور آمر پرویز مشرف نے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کو برطرف کر دیا تو وکلاء نے اپنے سیاسی چوغے پہنے اور سڑکوں پر نکل آئے۔ عدالتوں کے کمروں سے نکل کر انہوں نے سڑکوں پر انصاف کی جنگ لڑی۔ آزاد عدلیہ زندہ باد کے نعرے لگے اور ہر لاٹھی چارج کے ساتھ ان کا عزم مزید مضبوط ہوتا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب قانون کے محافظوں نے خود قانون کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں داؤ پر لگا دیں۔ 2014 میں اسلام آباد کی سڑکیں ایک بار پھر گواہ بنی جب عمران خان اور طاہر القادری کے کارکنوں نے شہر کو اپنا گھر بنا لیا۔ بارش میں بھیگتے، دھوپ میں جلتے، وہ اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ ہم نیا پاکستان بنائیں گے کی صدائیں ہر طرف گونجتی رہیں۔ یہ وہ دور تھا جب سوشل میڈیا نے احتجاج کو ایک نیا رنگ دیا۔ ہر ٹویٹ ایک نیا محاذ کھولتی، ہر فیس بک پوسٹ ایک نئی کہانی بیان کرتی۔ 2023 میں تحریک انصاف کا احتجاج، اور پھر 2022-23 کا طوفان آیا جب تحریک انصاف نے ایک بار پھر احتجاج کا بیڑا اٹھایا۔ اس بار منظر کچھ اور تھا۔ سوشل میڈیا پر ٹرینڈ، سڑکوں پر ہجوم اور فضا میں انقلاب کی آواز، حقیقی آزادی کا نعرہ ہر زبان پر تھا۔ معیشت لڑکھڑائی، سیاسی فضا کشیدہ ہوئی، لیکن احتجاجیوں کا جوش کم نہ ہوا۔ آج جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ کہنے میں کوئی دو رائے نہیں کہ حالیہ سالوں میں تحریک انصاف نے انتہائی منظم احتجاج کیے اور عوام کی بڑی تعداد کو متحرک کیا۔ دوسری طرف فارم 47 پر قائم ہونے والی موجودہ حکومت جو خود کو جمہوری کہتی ہے نے قوم کے ساتھ جو سلوک کیا وہ تاریخ میں سیاہ باب کی حیثیت رکھتا ہے۔ عمران خان کی قیادت میں عوام کی آواز کو دبانے کی کوششیں کی گئیں، ان کے کارکنوں پر تشدد کیا گیا، جھوٹے مقدمات بنائے گئے، لیکن پھر بھی وہ نہ رکے۔ یہ وہ قائد ہیں جنہوں نے آمروں کے سامنے سر نہ جھکایا اور اپنی قوم کو حقیقی آزادی کا خواب دکھایا۔ اگر تاریخ سے کوئی سبق سیکھا جا سکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ قوم کی آواز کو ہمیشہ کے لیے نہیں دبایا جا سکتا۔ آج شاید فارم 47 کی حکومت اقتدار میں ہے، لیکن کل عوام کی آواز کامیاب ہوگی، کیونکہ احتجاج کی یہ داستان یہ بتاتی نظر آتی ہے کہ جبر کا موسم چاہے طویل ہو، لیکن اس کا اختتام آخر کا ہو کر ہی رہتا ہے۔